بتائیے گا کہ اسلامیہ کالج کے اوپر آج جو ہے وہ پولیس آئی ہے اور ادارے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، لہٰذا ان کو پراپرٹی ان کے حوالے کی جائے اور کالج کو ختم کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ اپنا تعارف کرائیے اور بتائیے کہ اصل میں جو ہے سلسلہ کیا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام حسنہ قریشی ہے اور اے ایم قریشی عبدالرحمن قریشی میرے دادا ہیں اور محمد حسین قریشی ان کے سب میں بڑے بیٹے ہیں. اور میرے ڈیڈی جو تھے وہ فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں. اسلامیہ کالج کا ایک ٹرسٹ بنایا تھا میرے دادا نے، جس میں میرے ڈیڈی محمد حسین قریشی اور اپنی بڑی بیٹی ممتاز مذکر کو ڈالا تھا. تو پھر جب دادا کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی جو سیکنڈ وائف ہیں، ان کا نام ہے حفیظ النساء جو ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو دادا کی ساری پراپرٹی ایک فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ گفٹ کر دی بنا کے، اور اسلامیہ کالج کا بھی ایک ٹرسٹ بنا لیا، فیک ٹرسٹ. تو ہمارے ڈیڈی نے پھر ڈیڈی کی جو بہن ہے افروز شاہ اور خالد قریشی، وہ لوگ آئے کہ جی پہلی بیوی کو ڈینائی کر دیا ہے اور آپ ہمیں ٹرسٹ میں ڈالیں، اور بھائی اور ہم جو کیس لڑیں گے پھر ہم ساری پراپرٹی کو چیلنج کریں گے. تو انہوں نے ڈالا ڈیڈی نے اور بڑی بہن نے، انہوں نے ڈیڈی اور بڑی بہن کے ساتھ فراڈ کیا، اور میرے خیال سے یہ کورٹس کے سارے کورٹوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ، سب کے ساتھ فراڈ کیا، بلافنگ کی، کوئی ڈاکومنٹ اوپر کوئی ڈاکومنٹ نیچے اور کر کے. اسی طرح میرے خیال سے سپریم کورٹ کا، جس کے فیصلے ہم سب مانتے ہیں اور ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی بھی، کہ ان کو بھی بلف کر کے یہ ایک پبلک ٹرسٹ کو فیملی ٹرسٹ کنورٹ کر کے پرسنل پراپرٹی بتا کر وہ آج میرے خیال سے پولیس کو بھی، سندھ گورنمنٹ کو بھی گمراہ کر کے لے کے آئے تھے. اور بہت افسوس ہوا کہ بچوں کے ساتھ یہ کیا. ہم سب کے بچے ہیں اور وہ پڑھنے والے بچے تھے، کوئی دہشت گرد نہیں تھے یا کوئی جنگ میں نہیں جا رہے تھے. وہ بچے پڑھنے والے بچے تھے. ان کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا جو بھی آج کچھ ہوا. اچھا، تو آپ نے یہ بتایا کہ ان کی کیا وصیت تھی آپ کے والد کی، اور الٹیمیٹلی یہ جو جگہ تھی وہ بنائی گئی تھی، تو اس کی کیا تھا کہ یہ کسی فیملی کے لیے بنائی ہے؟ آپ نے کہا کہ پبلک ٹرسٹ ہے یا پرائیویٹ ٹرسٹ ہے؟ جی، جو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا ہے، لیٹ مرحوم والد نے مجھ سے وعدہ لیا تھا لاسٹ ڈے ان کی ڈیتھ پہ کہ بیٹا کوشش کرنا کہ یہ جو ادارہ ہے گورنمنٹ لے جائے، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا تاکہ ادارہ چلتا رہے. یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ فیملی ٹرسٹ نہیں ہے، اٹس اے پبلک ٹرسٹ. پبلک سے اچھے جو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جو اداروں کو چلا سکتے ہیں ان کو ٹرسٹی بنایا جائے، اور کوئی فیملی جو ہے ٹرسٹ ہوتا تو ساری فیملی کو ڈالتے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو زمین جب حاصل کی گئی تو یہ کیا پرائیویٹ فیملی کی زمین تھی یا گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی؟ ذرا بتائیے. جی، یہ جو زمین تھی میرے دادا نے کے ایم سی سے لی تھی جب وہ ایم این اے تھے ایوب خان کے ٹائم پہ، اور 2 روپے کچھ وہ ملی تھی ان کو، کیونکہ اس پہ ایجوکیشن یونیورسٹی بنانی تھی، اسلامک ایجوکیشن. انہوں نے جو نام بھی رکھا اسلامک یونیورسٹی ان کا ایم تھا جو میرے ڈیڈی نے بتایا. اسی طرح ان کو 250 ایکڑ زمین ملی تھی اسکیم 33 میں. وہ بھی اسکول اینڈ کالجز کی تھی. ایک بہت بڑا ان کا ویژن تھا کہ ٹیکنیکل اسکول اور وہیں ٹیچرز کی ریزیڈنس بھی، سب چیزیں وہاں ہوں گی. تو یہ پھر کیونکہ نیت خراب ہو گئی جن لوگوں کی، انہوں نے ہماری فیملی ممبرز نہیں، انہوں نے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ بنا لیے، ٹرسٹی بن گئی، فیملی ٹرسٹ کر دیا اس کو کنورٹ. اٹس اے پبلک ٹرسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو اسلامیہ کالج ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بتا دیں کہ اس کالج کے فاؤنڈر کون ہیں اور کیسے اس کو بنایا گیا. میرا نام حسنہ قریشی ہے اور یہ جو آپ سبق دیکھ رہے ہیں یہ فاؤنڈر اے ایم قریشی صاحب جو میرے دادا ہیں، اور یہ محمد حسین قریشی صاحب ہیں جو میرے والد ہیں، جو اے ایم قریشی صاحب کے سب میں بڑے بیٹے ہیں. تو میرے دادا نے یہ پراپرٹی بنائی تھی، اپنے پرسنل پیسے لگائے تھے اور ساتھ میں اور لوگوں نے اس پہ چندہ دیا تھا جو اس ٹائم کے ویل نون لوگ تھے. تو میرے دادا نے ایک پبلک ٹرسٹ بنائی تھی. ان کی انٹینشنز یہ تھیں کہ جو کچھ انہوں نے کے ایم سی سے یہ زمین لی ہے تو یہ جس پرپس کے لیے لیے اسی پرپس کے لیے ہی رہے، اور یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ وہ جی ہم اس کو پرائیویٹ ٹرسٹ یا فیملی ٹرسٹ بنا کے ہم اس کو بیچ دیں اور ایک چھوٹا سا ٹرسٹ کہیں اور بنا لیں. تو ایسی میرے دادا کی کوئی انٹینشنز نہیں تھی. لاسٹ ڈیز میں میرے ڈیڈی کو کینسر تھا. میرے ڈیڈی نے بھی مجھ سے وعدہ لیا کہ بیٹا کوشش کرنا کہ یہ گورنمنٹ لے جائے تاکہ ادارہ چلتا رہے اور غریب بچوں کو یہاں پہ ایجوکیشن ملتی رہے. اور اس کا صدقہ جاریہ آپ لوگ، ہم مسلمان ہیں اور بلکہ ہر مذہب کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ثواب ملتا ہے بنائیں تو. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کو کسی نے جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ
ہماری پراپرٹی ہے اور یہ جو ہے وہ KMC کی زمین نہیں ہے بلکہ یہ ان کے دادا کی اپنی ذاتی پراپرٹی تھی یا ان کے والد کی ذاتی پراپرٹی تھی. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, کیا یہ سچ ہے یا؟ جی سچ تو یہ ہے کہ 1958 میں میرے دادا نے ایک ٹرسٹ بنائی تھی. اس ٹرسٹ میں ان کے 12 بچے ہیں تو لیکن ان میں سے انہوں نے 2 بچے ڈالے تھے. ایک میرے ڈیڈی سب میں بڑے بیٹے محمد حسین قریشی اور دوسری مائنر تھی اس وقت ممتاز مذکر ان کا نام ہے, پھوپھی کا میری. تو 2 لوگ تھے. اور پھر جب میرے دادا کے مرنے کے بعد میرے دادا کی 2 شادیاں تھیں تو دوسری بیوی حفیظ النساء ان کا نام تھا. انہوں نے ایک ٹرسٹ بتایا کہ یہ ٹرسٹ جی ہمیں آپ کے دادا ڈال کے جائیں جو بھی ہے وہ انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا. پھر اس کے بعد جو میرے ڈیڈی تھے انہوں نے اپنی سگی بہن افروز شاہ اور خالد قریشی ان کو ٹرسٹی بنایا. ٹرسٹی بنانے کے بعد فاؤنڈر ٹرسٹی اگر لا کوئی جانتا ہے اور جتنے بھی وکیل ہیں اور جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فاؤنڈر ٹرسٹی کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ فاؤنڈر ہوتا ہے. لیکن اب جو باقی جتنے بھی لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ دے آر ٹرسٹیز ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ٹرسٹ سے. اور ابھی تک کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں, کسی کورٹ سے وہ پروو نہیں ہوا ہے کہ وہ ٹرسٹی ہیں. اور اگر وہ ٹرسٹی ہیں جو مرید علی شاہ صاحب ہیں جو بڑا کلیم کر رہے ہیں, ان کے والد کا نام انور علی شاہ ہے, ان کے والد کا نام محمد حسین قریشی نہیں ہے, ان کے والد کا نام AM قریشی نہیں ہے. یہ میرے باپ دادا نے بنایا ہے اور میں اپنے باپ دادا کے صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوں. اور میں یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں کہ بچوں کے ساتھ ہوں جن بچوں پہ ظلم کرے جا رہے ہیں. یہ غریب بچے اتنی مشکل سے یہاں پہ پڑھتے ہیں, کس طرح ان کے ماں باپ پیسے دیتے ہیں ان کو آنے جانے, ہر چیز آج کل مہنگائی ہے. اور ان بچوں کا سوچے بغیر جو آج حرکت ہوئی ہے, جو پولیس آئی ہے, ان لوگوں نے میرے دادا کا نام خراب کیا ہے, ہماری فیملی کا نام خراب کیا ہے. آج اگر میرے دادا زندہ ہوتے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کے کیا خوش ہوتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں. ان کی ساری زندگی وہ خود ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو وہ چاہتے تھے کہ تعلیم پھیلائیں ساری پاکستان میں. اس زمانے میں 1947 کے بعد ان کی کتنی خدمات ہیں یہاں پہ سب کو معلوم ہے. ہم بانی پاکستان میں سے آتے ہیں.